خوبصورت پیغام جس کے لیے پالوس رسول نے تو یہاں تک کہا کرنسیوں کو خط لکھو، میں طرح طرح کی حکمت کے ساتھ آپ کے پاس نہیں آیا، کیونکہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے درمیان یسوع مسیح اگلی بلا بلکہ مسیح مصلوب کے سوا آگے جملہ کیا ہے اور کچھ نہ جانے، صرف ایک ہی بات، ارادتاً فیصلہ اس کی خدمت کا نچوڑ آغاز اور انجام اس کی خدمت کا فیصلہ کہ تمہارے درمیان مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں گا۔ صلیب کا پیغام کچھ ایسا ہی ضروری ہے، اور اس کے لیے میں آپ کے لیے اس وقت کھول رہا ہوں گلتیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 6واں باب ہے، آیت نمبر 14۔ کوشش کرنا آپ میرا سارا پیغام نہ لکھنا، بے شک آپ کو 4 صفحے دیے گئے، بہت کچھ لکھنے کے لیے اچھا بہترین انتظام ہے، لیکن ایک انتظام اور بھی ہے عبرانیوں کے خط میں لکھا کہ جو عہد ان دنوں میں ان کے ساتھ باندھوں گا تو یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا۔ ایک تختی آپ کے پاس ہے بھی، وہ ہے قدر ذہن ہے، اس میں کوئی قلم ہونی چاہیے آپ کے ہاتھ میں لکھنے والا، ذہن میں لکھیے، ضروری حوالہ ضرور نوٹ کر لینا، جیسے یہ میں نے بتایا گلتیوں 6واں باب اور اس کی 14ویں آیت پڑھ رہا ہوں آج، لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں۔ کیسی دعا، اور اس دعا میں وہ کچھ تھوڑا سا خطرہ بھی محسوس کرتا ہے، اسی لیے وہ کہتا ہے خدا نہ کرے، بڑی ہولناک چیز ہے، اس لیے خدا مجھے بچائے، خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں۔ بیچارہ انسان فخر کیے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتا نا۔ میں دنیا میں جو سب سے زیادہ لفظ بولا جاتا ہے وہ ہے میں یہ، میں وہ، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، پھر کہتا ہے کہ میں گواہی دے رہا ہوں۔ چلو چھپا لینے کے لیے، اپنی میں کو چھپا لینے کے لیے ایک ہمارے پاس لفظ ہے گواہی کا، گواہی بھی ہے، اور تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی ایکسپوز کیا جاتا ہے، وہ اپنے بایو ڈیٹا سارا سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ پر یہاں رسول نے یہ کہا، دعا مانگ رہا ہے، بچنا چاہتا ہے فخر سے، خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں۔ اس کے لیے فخر کرنے کی بڑی گنجائش تھی، اس لیے بائبل میں یہ لکھنا پڑا کیونکہ انسان بیچارہ کرتا ہی یہی ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنا جائزہ دے دیں، میں تو کلام سنانے آیا، کوئی اپنا محاسبہ کرے، جائزہ دے گا یا نہ دے گا، اپنے بارے میں سوچے، کلام ضرور سن لینا۔ تو اس کے لیے بڑی گنجائش تھی، اور میں زبانی تو نہیں بیان کروں گا، لیکن کلام میں سے پڑھ کر ہی آپ کے لیے اس کا میں ذکر کروں گا۔ کرنتھیوں کا 11واں باب پہلے آپ نکالی، دوسرا کرنتھیوں 11واں باب اور اس کی 16ویں آیت، نوٹ چھپا لیں۔
मैं फिर कहता हूं कि मुझे कोई बेवकूफ न समझे, वरना बेवकूफी समझकर मुझे कबूल करो कि मैं भी थोड़ा सा फख्र करूं। बात फख्र की आती, अरे इसके लिए भी फख्र की, मैं भी कुछ फख्र करूं। जहां और बथेरे करते हैं मैं भी करूं, कुछ अपनी निस्बत बताऊं लोगों को, व्हाट आई एम, कौन हूं मैं, क्या हूं मैं भी थोड़ा सा फख्र करूं। तो जो कुछ मैं कहता हूं वो खुदावंद के तौर पर नहीं। अब फख्र थोड़ा सा करने लगा है, लेकिन पहले ही खबरदार कर दिया, ये फख्र जो है ये खुदावंद की तरफ से नहीं होता। अगर हम करते हैं ना तो पहले ये पहचान ले, कर ले, हम करना जरूरी हो तो कर लें, लेकिन ये ना सोचें कि ये खुदा ने आपको तहरीक दी है कि एक्सपोज करो अपने आप को। ये खुदा की तहरीक नहीं है कि बयान दो अपने बारे में। जो कुछ मैं कहता हूं वो खुदावंद की तरफ से नहीं, बल्कि गोया, ये लफ्ज गोया को तो हम समझते हैं, उर्दू वाले लोग हैं ना, उम्मीद मान है हमारी, गोया का माना समझते ही होंगे। मैं थोड़ा सा बयान करता हूँ। ये फारसी के लफ्ज, इसका मसदर है गवीतन, जिसका मतलब होता है कहना, गोया यानी मुंह से बोलना। गोया बेवकूफी से मैं ये कह रहा हूं कि मैं फख्र करने लगा हूं, ये बेवकूफी है। करें हम बेवकूफी के लिए, फख्र करते चले जाएं, करते रहें, ये बेवकूफियां। यहां पर यानी का लफ्ज नहीं लिखा, चुनाचे का लफ्ज नहीं लिखा, कोई और लफ्ज यहां नहीं लिखा, कंजक्शन यहां नहीं लगाया गया। यहां तो गोया कहा गया है, यानी बोलना, गोइतन से गोया, बोलना, अपने मुंह से कुछ कहना। तो मैं तो ये कहता हूं कि अगर मैं फख्र करूं किसी बात के ऊपर तो मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूं अपने बारे में। अगर मैं कुछ कहूं कि मैं कोई चीज हूं, मेरी खिदमत ये, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये हो गया, वो हो गया, ये कर रहा हूं, मैं सिर्फ सोचता नहीं कि ये बेवकूफी है, बल्कि मैं अपने बारे में कहता हूं कि ऐसी बातें कह के मैं अपने आप को बेवकूफ ठहराता हूं। ये बातें यहां लिखी हैं। शायद आप और तरह से इसका माना लेते हो, पर मुझे यही माना नजर आ रहा जो मैं बयान कर रहा हूं। गोया बेवकूफी से और उस जुर्म से कहता हूं जो फख्र करने में होती है। जहां और बथेरे जिस्मानी तौर पर फख्र करते हैं, मैं भी करूंगा, क्योंकि तुम तो अक्लमंद होकर खुशी से बेवकूफों की बर्दाश्त करते हो। जब कोई तुम्हें गुलाम बनाता या खा जाता या फंसा लेता या अपने आप को बड़ा बनाता या तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारता तो तुम बर्दाश्त कर लेते हो। मेरा ये कहना जिल्लत ही के तौर पर सही, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते, बेवकूफी, जिल्लत, बातें फख्र की हो रही हैं, जुमले बेवकूफी के आ रहे हैं, अल्फाज जिल्लत का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। मेरा ये कहना जिल्लत ही के तौर पर सही कि हम कमजोर से थे, मगर जिस बात में, किसी बात में कोई दलेर है, अगरचे ये कहना बेवकूफी है, फिर लिखा गया है मैं भी दलेर हूं। ये पहले लिख दिया कि ये बेवकूफी है, क्या मैं भी दलेर हूं। क्या वही इब्रानी है? मैं भी हूं। क्या वही इसराइली है? मैं भी हूं। क्या वही इब्राहिम की नस्ल से है? मैं भी हूं। क्या वही मसीह के खादम? मेरा कहना दीवानगी है कि मैं ज्यादातर हूं, बड़ा खादम, सीनियर पास्टर। साथ ही लिख दिया कि मेरा ये कहना दीवानगी है,
یہ سوچی بنانا، یہ اشتہار دینا، یہ لوگوں پر دباؤ کو روک ڈال دینا کہ میں بھی کوئی چیز ہوں. میرا یہ کہنا دیوانگی ہے. میں زیادہ تر ہوں اور اس سے بہتر، محنتوں میں زیادہ، قید میں زیادہ، کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ، بارہا موت کے خطرے میں رہا ہوں. میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے. 5 بار. اس کو کتنی بار لگے؟ اور پالوس رسول کو 5 بار. کیا حال ہو گیا ہوگا بدن کا؟ وہ پیار تو نہیں کر رہے تھے کہ یوں کوڑا پھیرتے تھے، وہ تو رومی کوڑا تھا. آپ سمجھ سکتے ہیں، سن لیا ہوگا کبھی کہ وہ کتنا شدید قسم کا کوڑا بناتے تھے. وہ چھریوں والا اور لوہے کے منکوں والا جو چپ جاتا تھا. اس کے بارے میں تو زبور کی کتاب میں لکھا کہ وہ ریگاریاں ڈال دیتا تھا. یسوع نے یہ کہا کہ وہ میرے بدن پر ریگاریاں ڈالتے ہیں. اور یہ بھی لکھا کہ اللہ نے میری پیٹھ کے اوپر ہل چلایا. اس طرح کا وہ کوڑا تھا. 5 بار اس کو لگا ہے نا. سارا نا اونچا سب سے بڑا ہے نا. مسیح نے 1 بار کھایا، اس نے 50 اور اضافی 3 بار بیت لگے. 1 بار سنسار کیا گیا. 3 بار کا جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا. 1 رات دن سمندر میں کاٹا. 12 سفر میں، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوں کے خطروں میں، اپنے قوم کے خطروں میں، غیر قوموں کے خطروں میں، شہر کے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں، سمندری جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں، محنت اور مشقت میں، 12 بیداری کی حالت میں یہ لمبی لسٹ کا اختیار کیا. بڑا خاتم تھا میرے نزدیک، پر وہ اپنے نزدیک بڑا نہیں. میں اس سے بڑا کہوں، آپ سے بڑا کہیں، ہمیں کہنا چاہیے. لیکن وہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں یہ دیوانگی نہیں کروں گا، میں یہ بے وقوفی نہیں کروں گا کہ میں فخر کرنے لگ جاؤں کہ میں بھی کوئی چیز ہوں. وہ اپنے اندر کیا سوچتا ہے اپنے بارے میں؟ فخر کرنا کیا سوچتا ہے؟ بے وقوفی. اور یہ کہتا ہے یہ خداوند کی طرف سے نہیں ہے. ہم کراچی میں اپنے آپ کو بڑا بنا کے رکھیں اور لوگوں کو بتائیں کہ میں ہی سب سے پہلا خادم ہوں کراچی کے اندر، میں ہی پہلا ہوں. یہ کہنا، یہ باتیں خداوند میں نہیں سچتی ہیں. یہ باتیں خداوند کو پسند نہیں ہیں. یہ بے وقوفی ہے ایک خادم کی کہ اپنے آپ کو اس طرح سے سمجھے جیسا یہاں اس لسٹ میں دیا گیا. بلکہ مزید 12 باب میں دیکھیے، مجھے فخر کرنا ضرور ہوا، کچھ گواہی دینی پڑ گئی، کچھ بتانا پڑ گیا، اگرچہ کہ یہ نادانی ہے. ضرور ہوا اگرچہ کہ یہ مفید نہیں. یہ کیا جملہ ہے؟ مفید نہیں. ہم بڑے بڑے اشتہار اپنے دیتے ہیں، اوروں کو بھی دیتے ہیں. میرے لیے بھی کسی نے کچھ کہہ دیا، اشتہاروں میں بھی کہہ دیا، اسٹیج پہ لا کے بھی کہہ دیا. اتنا کہہ دیا کہ میں خود شرمندہ ہونے لگ گیا کہ یہ کیا بول رہا ہے. مفید نہیں ہے. مجھے فخر کرنا ضرور ہوا، کہنا تو پڑا، لیکن اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اپنے آپ کو بڑا بناؤ گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لوگ کہیں گے بے وقوف آدمی ہے، شیخ مارتا ہے. تو یہ رخ لینا ہی نہیں چاہیے. مجھے فخر کرنا ضرور ہوا اگرچہ مفید نہیں. بس جو رویا اور مکاشف خداوند کی طرف سے عنایت ہوئے ان کو میں ذکر کرتا ہوں. میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں، 14 برس ہوئے وہی کا جب تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا. ایک شخص کہا کہ وہ بیان کو جاری رکھتا ہے. ایک شخص اپنا نام نہیں لیتا. جب سارا پڑھا جاتا تو معلوم ہوتا ہے یہ اپنے بارے ہی میں کہہ رہا، کیونکہ اگر کوئی اور شخص ہوتا تو وہ اس کی گواہی دیتا. بات اپنی چلی، اپنا نام نہیں لیا. یوحنا رسول جس نے جو پہلے شاگردوں میں سے ایک اندریاس اور دوسرا یوحنا تھا، وہاں پر اس نے ایک شاگرد کہہ دیا اور کہہ دیا، لیکن اپنا نام نہیں
بعد میں جب خدا آسمان پر جانے والا تھا اس وقت بھی یوحنا نے اپنا نام نہیں لیتا. جہاں پطرس کی اپنی پانی پر چلنے کی بات ہوئی اس نے اپنی انجیل مرکز کی لگائی پانی پر چلنے کا بہت صحیح نہیں لکھوایا. بات پطرس کی اپنی تھی. ارے رسولوں کا انداز زندگی کر اور ہے. وہ وداؤٹ ایڈورٹائزمنٹ جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہترین طریقہ ایڈورٹائزمنٹ ہے. جتنی اپنی اور اپنی جماعت کی ایڈورٹائزمنٹ کرو گے زیادہ کامیاب ہوگے. ہم نے یہ طریقہ بنایا ہے لیکن بائبل کے لوگوں کا رسولوں کا شاگردوں کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں اپنا اشتہار دیں اپنے آپ کو آگے آگے کریں. جتنا پیچھے ہٹ جاؤ گے جتنے چھوٹے ہو گے اتنے بڑے بنا لیے جاؤ گے. یسوع کی یہ تعلیم ہے. پر جو لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہمیں بڑا کون ہے کون سوچا کرتا تھا شروع میں رسول یسوع کے اپنے چنے ہوئے یسوع کا دیا ہوا خطاب ان کو رسالت کا رسول ہے وہ ان میں بحث چلتی رہتی تھی. بڑا کون ہے آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہو گیا ہم میں سے بڑا کون ہے. یسوع نے ایک بار ان کو سمجھایا نہیں سمجھ آئی نا بھائی ہم میں بڑا کون ہے سوچتے رہتے تھے. وہ ایک دن ابلیس کو موقع مل گیا فائل بنا کے 12 لوگوں کی فائل بنا کے حیل کو یوں کے سامنے خدا قادر کے سامنے جا کے رجسٹر رکھ دیا. کہنے لگے کہ یہ بندے لگ رہے لوکا 22 ہوگا. اے شمعون ابلیس نے تم لوگوں کو مانگ لیا کہ گیہوں کی طرح پھٹکے. ابلیس نے مانگ لیا. کسے مانگا دی؟ یسوع کے پاس تو مانگنے کے لیے وہ نہیں آیا. یسوع تو دعا کرنے والا ہے نا. اسے کہا پطرس میں نے تیرے لیے دعا کی خدا سے مانگ لی ہے. یہ جو نا اگے اور والے یہ ننھیاں فائلیں شیطان تیار کرتا ہے. ہاللیلویا. بچو اور پھر وہیں پر ایک بچے کو کھڑا کر کے اس نے پھر سمجھایا اگر توبہ نہ کرو گے وہاں پر یہ جملہ ہے اگر توبہ نہ کرو گے اور اس بچے کی ماننے نہ بڑھو اے چپ پیتے بچے نہ مر جاؤ پہلا توبہ بھی تو کرو تو یہ بڑے پانی سوچ کے آتی کیوں. اس سے توبہ اور پھر بچے کی ماننے تو لکھا جب تک بچے کی ماننے توبہ نہ کرو گے اس بچے کی ماننے نہ بنو گے. تو جملہ یہ ہے وہاں پر لکھا ہرگز آسمان کی بات سے نہ ہم اگے دیکھ رہا کہ پھر سب تو پہلا آسمان سے جانا باقی بعد جو میرے پیچھے پیچھے ہوں گے مار کھائیں گے ہم اگر اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں. تو یہاں پر پالوس نے اپنا ذکر کیا لیکن چھپا کر کیا. میں مسیح نے ایک شخص کو جانتا ہوں 14 برس ہوئے کہ وہ یکایک تیسرے آسمان پر اٹھا لیا گیا. نہ مجھے یہ معلوم بدن سمیت نہ معلوم بغیر بدن کے یہ خدا کو معلوم ہے. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس شخص نے بدن سمیت یا بغیر بدن کے یہ مجھے معلوم نہیں خدا کو معلوم ہے. یکایک فردوس میں پہنچ کر ایسی باتیں سنی جو کہنے کی نہیں اور جن کو کہنا آدمی کو روا نہیں. یکایک فردوس میں یہ کوئی اور جگہ ہے تیسرا آسمان دوسری اور تیسری آسمان ذرا غور سے دیکھو نا دیکھو اپنی بائبل دوسری آیت میں لکھا یکایک تیسرے آسمان میں اور تیسری آیت میں لکھا یکایک فردوس میں. ارے یہ کدھر ہے فردوس؟ ہاں بولو نا کہاں لکھا ہے؟ بھائی آپ کے اپنے بائبل میں یار میں اتنا اکیلا بول رہا ہوں آپ میں سے ایک بھی نہیں میرے ساتھ بات کرنا چاہتا. میں آپ سبوں سے باتیں کر رہا ہوں. کہاں ہے یہ تیسرا آسمان فردوس؟ یسوع مسیح نے جس نے جان دی کہاں گیا تھا ڈاکو کو لے کے؟
ابو کس آسمان میں گیا؟ اس کی وہ بدل گیا تھا یا روح لے کر گیا تھا؟ روح میں گیا تھا نا، یسوع کی بات ہو گئی، بدل تو زمین پر چھوڑ دیا دونوں نے۔ یہ جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں مجھے مصیبت ہے کہ میری کمزوری میں جو پیچھے بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ بھی کلام کرتا ہوں، اس لیے مجھے پیچھے مڑ کر دیکھنا پڑتا ہے۔ لوگ مجھے یہاں کالر نہیں لگا کے دیتے، وہ مہنگا ہوتا ہے، یہ سامنے لگاتے ہیں، کالر لگا ہوگا تو میں ایسے بول سکتا ہوں۔ تو یہ تیسرے آسمان میں گیا۔ باقی باتیں میں آلبا کے بارے میں اور زیادہ کچھ نہیں بولوں گا، یہ لمبا بات ہے اور طرف نکل جائے گا، کیونکہ پوری کرسچینٹی میں بے شمار لوگ زمین کے اندر دکھاتے ہیں زمین میں ہے، زمین میں ہے، زمین میں ہے۔ جب میں بحث کرتا ہوں تو کہتے ہیں پاری ٹھیک ہے، پر یہاں میں نہیں کروں گا۔ اتنا صرف حوالہ میں نے دے دیا آپ کے اپنے سوچنے کے لیے۔ پھر دوست میں پہنچ کر ایسی باتیں سنی جو کہنے کی نہیں، جن کا کہنا اپنی برابر نہیں۔ میں سے شخص پر تو فخر کروں گا، لیکن اپنے آپ پر سوائے اپنی کمزوریوں کے فخر نہ کروں گا۔ ہاں، فخر کرنے کے لیے اگر فرق کرنا چاہوں بھی تو بے وقوف نہ ٹھہروں گا، کمزوریوں پر کروں گا، بے وقوف نہیں۔ اس لیے کہ سچ بولوں گا مگر تو بھی باز رہتا ہوں تاکہ مجھے اس سے زیادہ کوئی نہ سمجھے جیسا مجھے دیکھنا چاہیے، مجھے سنتا ہوں۔ مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کا اندیشہ سے میرے جسم میں کانٹا سے بہت بڑے مکاشفات ملے۔ اس کو فخر کرنا ضرور ہے، یہ مفید نہیں۔ اگر پالوس رسول کو مکاشفہ ملے تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے تو وہی باتوں کا فائدہ ہوگا جو کلام سنا رہا ہے، اس کے اپنے مکاشفے سے مجھے کیا فائدہ؟ اگر مجھے مکاشفات ملے اور میں آپ کو مکاشفے سنانا شروع کر دوں، وہ تو میری اپنی ذات کے لیے ہے۔ جو آپ کا لیے پیغام ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ خدا نہ کرے کہ یہ بے وقوفی کی باتیں خادموں کی زندگیوں میں رہے، مسیحیوں کے اندر رہے، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائے، کچھ اشتہار دینا اپنے بارے میں شروع کرے۔ یہ بات پالوس رسول نے کہی ہے، خدا نہ کرے۔ اور صرف یہی باتیں نہیں بلکہ اس کے لیے تو بہت زیادہ اس کے لیے کہا۔ آپ میرے ساتھ فلپیوں کا خط بھی کھولیں، حوالہ نوٹ کر دیں۔ فلپیوں 3 باب ہے۔ نکال لیا، لکھ لیا۔ غرض میرے بھائیوں، خدا میں خوش رہو۔ تمہیں ایک ہی بات بار بار لکھنا ہے، مجھے تو کچھ دقت نہیں ہے اور تمہاری اس میں حفاظت ہے۔ کتوں سے خبردار رہو، بدکاروں سے خبردار رہو۔ اور کیا لکھا ہے؟ پڑھو میرے ساتھ۔ کٹوانے والوں سے خبردار رہو، مطلب یہی تعلیم ہے۔ ہاں، خطرہ کرواؤ بھائی، آج کل یہ بھی تعلیم چل رہی ہے۔ خبردار رہو، کیونکہ مفتون تو ہم ہیں جو خدا کی روح کی ادائے سے عبادت کرتے ہیں اور مسیح یسوع پر فخر کرتے ہیں اور جسم کا بھروسہ نہیں کرتے۔ گو میں تو جسم کا بھی بھروسہ کر سکتا ہوں، اگر کسی اور کو جسم پر بھروسہ کرنے کا خیال ہے تو میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں۔ 8ویں دن میرا ختنہ ہوا۔ اسرائیل کی قوم بنیامین کے قبیلے کا ہوں، وفادار قبیلہ تھا۔ سول بادشاہی قبیلے میں سے ہوا، وہ حوالہ دیتا۔ عبرانیوں کا عبرانی، شریعت کے اعتبار سے فریسی ہوں، جوش کے اعتبار سے کلیسا کا ستانے والا، شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب تھا۔ لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں، یہ اوپر کی ساری باتیں، قبیلہ، علم، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، میرا یہ خاندان، میرا یہ قبیلہ، میری یہ حالت، میں اتنا روحانی، روزے رکھنے والا، راست باز، کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، نفع کی چیزیں تھیں۔ جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں، جتنی نفع کی تھیں، سن رہی ہیں، جس میں نفع تھا انہی کو، نفع کو، عجیب سوچوں کا مالک ہے یہ بندہ۔
ایسے لگتا ہے جیسے دنیا والی عقل اس میں آئی نہیں ہے، یہ کہیں اور سے جگہ اس کو ملی ہے۔ دنیا والی عقل نہیں ہے، جتنی نفع کی تھی انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا ہے۔ یہ پروفٹ نہیں ہے، لاس ہے، نقصان ہے۔ فخر کی چیزوں کو پاس رکھنا نقصان ہے، بلکہ میں اپنے خدا یسوع مسیح کی کیا لفظ ہے یہاں پر آگے، پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے، پہچان کے اندر ایک خوبی ہے، بہت بڑی خوبی ہے، جس کو پہچان مل جائے اس کے اندر وہ خوبی پیدا ہو جائے گی۔ خدا یسوع مسیح کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کیا بولے ہم اپنے منہ سے کرنے والے نہیں بولنے کہ یہ کیا ہے، کوڑا سامو دل میں رکھو سنبھال کے، اشتہار دو اس کا، ارے کوڑا۔ آپ بھائیوں سے زیادہ یہ بیٹیاں بہنیں اچھی طرح سے سمجھتی ہیں کہ کوڑا گھر میں رکھا جاتا ہے یا وہ ڈال کے تو باہر پھینک دیا جاتا ہے، بندہ آتا ہے کوڑا اٹھا کے لے جاتا ہے، روئی پہ پھینکا جاتا ہے، کوڑا گھر پہ نہیں رکھا جاتا نا، گھر کے دروازے کے اوپر رکھا جاتا ہے، باہر پھینک دیا جاتا ہے، دور گل جائے گا وہاں پر، سڑ جائے گا وہاں پر، یا کھیتوں میں پھینک دیا جائے گا، یا آگ لگا دیا۔ یہ فخر اس کو آگ لگ جائے گی، کوڑا ہے یہ، اور کوڑا ہے تو بیماری ہے، فخر بیماری ہے۔ خدا تو کوڑا نہیں رکھتا، وہ اپنے گھر میں نہیں رہنے دیتا۔ ارے یہ فخر والی اونچے پرمل بیماری پتہ کن کو لگتی ہے؟ خدا کی حضوری والوں جو عین مقرر فرشتے ہیں نا، میسنجر، کلام سنانے والے مقرر فرشتے، خدا کی حضوری میں رہنے والا، جس کو کہتے ہیں چمکتا ہوا ستارہ، بن شار، اس کے لیے یہ لفظ لکھا ہے 4 باب میں عبرانی میں، بن شار، سحر کا ستارہ، جو وہ صبح سویرے وہ نکلتا ہے، خوب چمکتا ہے۔ فرانسیسی زبان میں اس کو لوسیفر کہہ دیا، عبرانی میں اس کو بن شار کہہ دیا، ہم اردو والے روشن ستارہ کہہ دیا، صبح کا روشن ستارہ، مقرر فرشتہ، عین حضوری میں اونچے پن کی بھوک پیدا ہو گئی۔ خدا نے رکھا اپنے ساتھ، پھر کلہ وہی بیمار ہو جائے، 1/3 فرشتے بیمار ہو گئے، شکلیں ہی بدل گئی، باندرا والی شکل بن گئی، ایک کالی بلی بن گیا۔ اور یہ میں تھوڑا تھوڑا بتا کرتا ہوں بھائی، یہ تو آپ کو ذرا بیدار رکھیے، وہ کس طرح کے لوگ بن گئے تھے، وہ فرشتے جن کے اوپر وہ ان کا سایہ افغان تھا، اس کی 28ویں باب میں سے کچھ بول رہا ہوں، یہ سایہ 14 باب اور اس کی 28واں باب، اس میں سے نبی کے حوالے دیے گئے۔ اہم خدا کی حضوری، خدا نے اس کوڑے کو آسمان میں رہنے دیا، پٹک دیا زمین کے اوپر، پٹک دیا جاؤ گے، جتنے مغرور بن گئے ہو اور اپنے آپ کو اونچا بنایا ہے خاتموں نے۔ ہوش میں آؤ، یہ دعا کریا کرو، خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں۔ فخر کی بڑی گنجائش ہے،
فخر کے لیے بڑی آزمائش ہے. تو یہاں وہ یہ لکھتا ہے بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے. پہچان ہمارے اندر ایک خوبی پیدا کر دیتی ہے, ہماری عقل بدل دیتی ہے. پہلے ہم کچھ اور ہوتے ہیں, بدھو لوگ ہوتے ہیں, پھر دانا بڑھ جاتے ہیں. فخر کرنے والے بدھو لوگ ہیں, وہ سوچتے ہیں یہ ایک راہ ہے کامیاب ہونے کی. یہ نکما پانا ہے. اصلی پہچان, اصلی بات کیا ہے؟ پہچان. اس کے دوسرے باب میں دیکھ لیں گے, فلپیوں کے دوسرے باب میں. بس اگر کچھ تسلی مسیح میں اور محبت کی گنجمائی اور روح کی شراکت, رحم دلی اور درد مندی ہے تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو, یکساں محبت رکھو. یک دل رہو, یکساں محبت رکھو, ایک جان ہو, ایک ہی خیال رکھو, کرتے اور بھیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھے. ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسرے کے احوال پر بھی نظر رکھے. 5ویں آیت سے خاص ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. آمین. اس نے اگرچہ کہ خدا کی صورت پر تھا, خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کیا. یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت دوبارہ کی. اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سا بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے, تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے, خاص مانیوں کا اور خادمیوں کا, خون کا زمین کے نیچے, اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے یسوع مسیح خدا. اس نے یہ دیکھا کہ اگرچہ کہ وہ خدا کی صورت پر تھا, پر جب بدن میں آیا مجسم ہوا, خدا قادر, دوسرا کلام, مسیح, کلمہ, کوئی نام لے لو, بائبل میں یہ سارے نام ہیں. جب وہ مجسم ہوا تو پھر کیا کیا؟ خدا کی صورت پر تھا پر اپنے آپ کو خالی کر دیا. خدا کے برابر ہونے, قبضہ میں رکھنے کی چیز, یہ اونچا پن, یہ اونچائیاں, یہ بلندیاں, یہ پاس رکھے. ارے یسوع نے نہیں یہ رکھی, اس کو تو یہ پہچان ملی مسیح کی. مسیح کی پہچان کی یہ خوبی ہے, اس نے کہا کہ وہ خدا ہو کے جب اس نے اپنے آپ کو خالی کیا اور وہ مقام اپنے ساتھ نہیں رکھا, خادم بن گیا, پستی ذلت اٹھائی, تو میں جو گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا, ماروسی طور پر گنہگار تھا, اگرچہ کہ میں نے کوششیں کی لیکن میری حیثیت کیا ہے؟ قادر مطلق جب مجسم ہو کر آیا, کلمہ مجسم ہو کر آیا, مسیح جب آ گیا, جسم لے لیا, تو اس جسم میں آ کے اس نے اپنے آپ کو اتنا چھوٹا کر دیا. تو ہم یہ کیڑے جو ہیں, کیڑے, بلبلے, پسو کی مانند کے لوگ ہیں, کوئی چیز ہے نہیں ہے, دھاڑے مارتے پھرتے ہیں, یہ سجتا ہے؟ مسیح کو تو نہیں سجا. ہم خادموں کو یہ اونچا پن کیسے آ گیا؟ ہمیں اچھا لگنے لگا, ہر جگہ پہ میرا ہی نام ہو, صفحے اول کا خادم میں گنا جاؤں. ارے یہ کوڑا ہے, کوڑا بیماری ہے, بیماری جو ہم نے اپنے دفتر میں رکھی ہے اور اپنے نام کے ساتھ لگائی گئی ہے. ہوش میں آؤ, اگر مسیح کی پہچان ہے بہنوں کو اور بھائیوں کو, مسیح کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے میں اونچی باتوں کو کیا سمجھتا ہوں؟ کوڑا.
نکال کر باہر پھینک دیا میں نے روڑی کے اوپر اس کو. اور مسیح یسوع نے بھی اس کو قبضہ میں رکھنے کی چیز کو سمجھا. اس لیے غلطیوں کے حوالے پر آپ آ جائیے. میں وہاں سے یہاں سے پڑھ رہا تھا اور یہیں سے آگے نکل گیا. خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوا اپنے خدا یسوع مسیح کی صلیب کے. فخر کے لیے اس نے ایک ہی چیز کو اپنے لیے چنی، صلیب. ارے صلیب بنا کچھ بھی نہیں ہو، نہ میں نہ آپ نہ بیمار. یہ نہیں کہ 10 بجے پر بچے پیدا کر لیا اور صلیب بنا لی. بچے پال رہے ہیں صلیب اٹھائی ہوئی ہے، بیوی بیمار ہو گئی ہے صلیب اٹھائی ہوئی ہے. صلیب کے غلط معنی لے لیا ہم نے. بڑی محنت کر رہا، یہ ادھر اشارہ نہیں. صلیب کس لیے دی جاتی تھی لوگوں کو؟ شروع میں بدکار کے لیے صلیب بنائی گئی تھی، گنہگار کے لیے لوگوں کو صلیب دیا جاتا تھا. کہاں سے شروع ہوئی؟ رود کی کتاب میں، آستر کی کتاب میں آپ پڑھتے ہیں. حامان نے ایک سولی بنائی تھی اس کے لیے، مردکی کے لیے. یہ پڑھ لینا وہاں سے. پھر وہاں سے یہ چلتی گئی، قوموں میں آئی، بادشاہیوں میں آئی، اسرائیل میں بھی آ گئی. یسوع نے بھی اسی کا ذکر کیا. اگر کوئی میرا شاگرد ہونا چاہے، ہر روز اپنی صلیب اٹھائے، یہودی سے انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھا کر، اس نے کہا صلیب اٹھا کر میرے پیچھے. آپ کی راہ صلیب ہے، آپ کی راہ صلیب ہے، میری راہ صلیب ہے. میں نے بھی چمکیلی ڈالی. اچھی لگتی ہے؟ اچھی لگتی ہے؟ پر جس صلیب کا یسوع نے، یہ تو نشان ہے، مجھے بہت پیار ہے صلیب کے نشان سے. پر جس صلیب کا یسوع نے ذکر کیا، اٹھاؤ. کیوں اٹھائے آدمی؟ صلیب کیوں اٹھائی جاتی ہے اپنی صلیب پر جان دینے کے لیے. میری یہ سوچ قبول ہے یا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اٹھاؤ، میرے پیچھے آؤ. صلیب کیوں کسی کو دی جاتی ہے کہ وہ اٹھائے اس کو؟ یسوع اپنی صلیب اٹھا کر گیا، ڈاکو اپنی صلیب اٹھا کر گئے. ہمیں بھی کہا گیا کہ اپنی صلیب اٹھاؤ، میرے پیچھے آؤ. تو کیا نہیں مرنا ہے صلیب پر؟ یہ بات سمجھ میں آ جائے آج کے پیغام سے تو مجھے خوشی ہو جائے گی. ہم میں سے ہر ایک کی صلیب ہے، ہر ایک کو صلیب اٹھا کر خدا ان کے ساتھ جانا، اس کے پیچھے پیچھے. یسوع کی بھی کوئی صلیب تھی جو اس نے اٹھا کر چل رہا تھا. 33.5 برس اس کی عمر ہو گئی. 30 برس کا ہو گیا تو اس نے اپنی خدمت کا آغاز کیا. 26 عیسوی میں موسم بہار میں اس نے اپنی خدمت کا آغاز کیا، یوحنا سے بپتسمہ لے کے. کو وہ صلیب اٹھائے ہوئے تھے. کتنے گناہ اس نے کیے تھے کہ اس کو صلیب دی جاتی، کہ اس کی وہ اپنی صلیب ہوتی. خدا باپ نے کہا کہ یہ تیری صلیب ہے، تیرے گناہوں کی صلیب. صلیب تو گناہ کے باعث اٹھائی جاتی ہے نا. میری یہ باتیں غلط تو نہیں ہے کہیں؟ اگر کسی کو غلط لگے تو بے شک مجھے روک کرے، لیکن اگر میری باتیں درست ہے تو ذرا دھیان سے سنتے چلے جاؤ. اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس کی زندگی میں ہرگز گناہ نہیں تھا. اس کی اپنی صلیب خدا کی طرف سے کوئی نہیں ہے. گیتسمنی میں گیا، شاگرد ساتھ ہی تھے. میرے پیچھے آؤ. کہاں تک جا سکتے ہیں یسوع کے پیچھے؟ گیتسمنی تک شاگرد گئے، پھر تو چھوڑ کے بھاگ گئے نا. شاگردوں کی منزل تو گیتسمنی تک تھی.
وہاں پر یسوع کو ایک پیالہ دیا گیا باپ کی طرف سے. بعض کہتے ہیں موت کا پیالہ، بعض کہتے ہیں گناہوں کا پیالہ. میں ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں جو کہتے ہیں گناہ کا پیالہ، ناپاکیوں کا پیالہ. کیونکہ اس نے پیالہ پینے سے پہلے انکار کیا. باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. موت رسکانے لگے کہ ڈر گیا موت سے. اس نے کہا میں تو خوشی سے اپنی جان دیتا ہوں، مجھے تو اسے دینے کا بھی اختیار ہے اور واپس لینے کا بھی اختیار ہے. وہ موت کا پیالہ پینے سے نہیں ڈرتا تھا، مرنے کے لیے ہی تو وہاں پر اس جگہ تک پہنچا، وہ صلیب پر جان دینے کے لیے. تو یہ ناپاکیوں کا پیالہ تھا جس کو آدمی نہیں پی سکتا. اب کی چائے میں ایک مکھی پھینک دوں تو میں کہوں پیو، پی جاؤ گی؟ وہ ایک مکھی کی گندگی نہیں تم برداشت کر سکتے. تو جہان کی گندگی پیالے میں ڈال کے دے رہے باپ کہ بیٹا یہ پی لو. گندگی کو کون پیے گا؟ یسوع گندگی کو پیے؟ دل مانے گا؟ پھر بھی دل کس طرح سے مانے گا؟ میری مرضی نہیں بلکہ میری مرضی پوری ہو. جب میرے اور جہان کی گندگی کا پیالہ اس نے پی لیا تو میری صلیب اور آپ کی صلیب اس نے اپنے کندھوں پر اٹھایا. وہ ہر صلیب مسیح یسوع نے اٹھائی، بلکہ اس نے تو ہمارا بدن بھی پہنا ہوا تھا.